حشر فرمایا ہے۔ اب میں آپ کو ایک کارگزاری سناتا ہوں۔ ہمارے پڑوس ملک کی ایک جماعت جرمنی میں گئی تھی، تبلیغی جماعت تھی، گشت وغیرہ میں مصروف تھی۔ شام ہونے کا وقت تھا کہ جماعت نے مغرب کی نماز راستے میں آنے والی ایک مسجد میں پڑھی۔ رات تھی تو وہیں پر رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد کے امام صاحب سے جماعت کی گفتگو ہوئی، اور جو امام مسجد تھے ان سے انہوں نے وقت کا مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ کچھ وقت گزارے، اللہ کے راستے میں چلے۔ پتہ نہیں چلا کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو مسجد کا جو امام تھا اس نے جماعت کے ساتھ 3 دن چلنے کا وعدہ کیا کہ میں آنے کے لیے تیار ہوا۔ جب صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ جو مسجد ہے یہ تو مسجد نہیں ہے بلکہ قادیانیوں کی عبادت گاہ ہے، اور جو مسجد کا امام ہے وہ اس علاقے یعنی جو علاقہ ہے اس علاقے کے جو قادیانی ہے اور جو قادیانی جماعت ہے اس کا سربراہ ہے، اس کا ہیڈ ہے۔ جب مسجد کے امام کو پتا چلا کہ جماعت کے ساتھیوں کو ہمارے بارے میں اس طریقے سے پتا چل گیا ہے تو اس نے میرے صاحب سے کہا کہ اگرچہ میں قادیانی ہوں لیکن میں دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھی تھے، چنانچہ وہ جماعت کے ساتھ 3 دن کے لیے اسی وقت روانہ ہو گیا۔ وہ گھر سے نکلا ہی تھا کہ یہ پہلی رات تھی اور اس کو خواب آیا، اور خواب عجیب ہے۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ فاصلے پر ایک خنزیر زنجیر سے بندھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قادیانی سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تم اس خنزیر کے پاس جاتے ہو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو؟ جب اس نے یہ خواب دیکھا تو اس خواب نے اس کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس نے کسی سے اس خواب کا ذکر نہیں کیا۔ اگلی رات کو سو گیا تو پھر اس نے یہی خواب دیکھا، لیکن اس نے خواب کو کسی کے سامنے بیان نہیں کیا۔ تیسری رات ہوئی تو تیسری رات میں اس نے پھر خواب دیکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ اور ناراضگی سے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم خنزیر کے پاس تو جاتے ہو اور ہمارے پاس نہیں آتے ہو۔ رات بھر وہ چین سے سو نہ سکا۔ صبح ہوئی تو وہ سر جھکائے جماعت کے امیر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ پیشانی کے اوپر ندامت کا پسینہ تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور کہنے لگے کہ امیر صاحب مجھے کلمہ پڑھائیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ امیر صاحب اور ساتھی خوشی سے اچھل پڑے اور اس سے پوچھا کہ یہ تو بتاؤ کہ آپ کو یہ توفیق کیسے ملی، کیا واقعہ ہوا؟ تو اس نے پھر اپنا خواب سنایا، اور اس خواب کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ تمام ساتھیوں نے اس کو مبارکباد دی۔ وہ نیو مسلم ہاتھ باندھ کے جماعت کے امیر صاحب سے درخواست کرنے لگا کہ میں اپنے گھر پر آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ امیر صاحب نے ساتھیوں سے مشورہ کیا اور اس کی دلجوئی کے لیے اس کی دعوت کو قبول کر لیا۔ جب جماعت اس کے گھر پر پہنچی تو انہیں سخت حیرانی ہوئی۔ اس کا ایک بہت بڑا اس کے گھر میں ڈرائنگ روم تھا، اور وہاں پر بہت سارے قادیانی اس کے جو دوست تھے وہ سب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نیو مسلم کہنے لگا کہ میرے صاحب مبارک ہو، میں نے اپنا مبارک خواب جب ان کو سنایا تو یہ سب کے سب قادیانی مذہب کو چھوڑ کر دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں۔